اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم دوستو، میرے یوٹیوب چینل دینی باتیں ود پرویز احمد میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو لے کر۔ آج ہم بات کریں گے اذان کے وقت 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ اذان، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، اور جسے سن کر مسلمان چاروں طرف سے اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اپنی اپنی نمازیں سب مل کر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے شنکھ بجایا جاتا ہے اور کہیں گھنٹا بجایا جاتا ہے۔ اسی طرح الگ الگ قوم کے لوگ کسی نہ کسی چیز کو سائرن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اذان وہ سائرن ہے جو سارے مذہبوں سے الگ ہے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت کچھ کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اذان کے وقت کون کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے جو اللہ کے یہاں ہمارے درجات کو بڑھا سکتے ہیں، دوزخ سے دور اور جنت سے قریب کر سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اذان کے وقت 5 ضروری کام جو آپ کو کرنے چاہیے۔ نمبر 1، اذان کا جواب دینا۔ اذان دینے والا جو بھی کہے اس کو آپ دہرائیں۔ وہ جب اللہ اکبر کہے تب آپ بھی جواب میں اللہ اکبر کہیں۔ ایسا پوری اذان میں آپ کو کرنا ہے۔ ہاں، صرف حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ نمبر 2، آپ کو یہ کلمات پڑھنا ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ رب وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ نمبر 3، اذان کے بعد دھیمی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا تو اسے پڑھیں یا کم سے کم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ضرور پڑھیں۔ نمبر 4، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ جب اذان پوری ہو جائے تب آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لتخلف المیعاد۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے اللہ جو اس مکمل دعا اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ نمبر 5، اپنی جائز ضرورتوں کی دعا مانگنا۔ اذان کے بعد بہت اچھا موقع ہوتا ہے دعائیں مانگنے کا اور اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کا۔ اس لیے اس وقت کوشش کریں کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد اپنی نیک تمنا کے بارے میں اللہ سے ضرور کہیں۔ کوئی نہیں جانتا کب وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہماری درخواست کو قبول کر لے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے ہمیں دین اور دنیا میں کامیاب بنا دے۔ تو میرے محترم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔